غزہ بورڈ آف پیس نے حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس اور فلسطینی پولیس مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قشم واقعے پر امریکہ کو نتائج بھگتنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہنا ہے کہ قشم حملہ مناب اور لامرد واقعات کا تسلسل ہے۔ امریکہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی قشم جزیرے پر حملے کی شدید مذمت، کہا حملے میں میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ شہید ہوا۔ ہر دھماکے، ہر قتل کے ساتھ آپ ایرانی عوام کو دفاع کے لیے مزید متحد بنا دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کی سازشوں اور فالس فلیگ کارروائیوں سے خبردار کر دیا۔ مصر کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، کہا مصر خطے میں اہم شراکت دار اور دوست ملک ہے۔ اسرائیل سازشوں اور فالس فلیگ کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ خطرہ واضح اور مشترکہ ہے۔ مسلم اتحاد دشمن عناصر قبول نہیں ہے۔ ایران پر امریکہ کے حملوں کی تازہ لہر۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جوابی حملے میں اردن پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق اردن کے الازرق ایئر بیس کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 3 امریکی F-35 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے میں دشمن کے کئی افسر اور اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ اردن کا ایران سے داغے گئے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن کی افواج نے جاری پیغام میں کہا تمام میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملکی دفاع کے لیے ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے تمام دعوے مسترد کر دیے۔ ایرانی حملوں میں کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ تمام ایرانی میزائل اور ڈرونز ناکام بنائے گئے۔ ایرانی میزائل اپنے اہداف تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی ناکہ بندی توڑنے کا ایرانی دعویٰ بھی غلط ہے۔ ایران نے اردن میں 3 F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایرانی دعووں کی باضابطہ تردید کر دی۔ امریکہ نے ایران پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ وہ شہر بندر عباس قشم جزیرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایک میزائل قشم جزیرے کے رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی فوج سینٹکام نے ایران کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے تمام بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی ہائی الرٹ ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی وزیراعظم محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاک آذربائیجان برادرانہ تعلقات کے فروغ میں سفیر کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف کا سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون میں اضافے پر اطمینان کا اظہار۔ سفیر خضر فرہادوف نے پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ سفیر خضر فرہادوف نے وزیراعظم کو اپنے خاندان کے پاکستان میں قیام پر مبنی کتاب پیش کی۔ سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے،
اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو مرضی ہو جائے جس طرح کا مرضی ہو جائے ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے. چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں, چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں, چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں, ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. ملک کا موجودہ سسٹم مکمل ناکام ہو چکا ہے. یہ سسٹم مسائل حل نہیں کر سکتا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بزنس سمٹ سے خطاب. کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو 2-4 ہزار دے کر خوش کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم کو الٹ دیں گے. اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا. نوجوان صرف چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو, روزگار ملے اور جائز طریقے سے ملے. ملک میں نئے ایونٹس, نئے یونٹس بنانا ناگزیر ہو چکا ہے. ملک میں جب تک نئی قیادت نہیں آئے گی کام نہیں ہوگا. اختلافات بھلا کر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا. ملک کی موجودہ حالت کے ذمہ دار میرے سامنے بیٹھے ہیں. 10 سال بعد یہ لوگ یہاں موجود ہوں گے اور مسائل کا رونا رو رہے ہوں گے. بزنس کمیونٹی فنڈنگ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن سیاست میں نہیں آتی. وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بھی بجٹ بناتے ہیں خسارے کا بجٹ بناتا ہے. اس سسٹم میں وزیر اعظم 16 گھنٹے بھی کام کرے تو کچھ نہیں ہونا. موجودہ حکومت اپنی بقیہ مدت پوری کرے گی. میں وزیر داخلہ ہی رہوں گا, وزیر خارجہ نہیں بن رہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بار بار کہہ چکے کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. نظام کو بہتر بنائے بغیر اب گزارا نہیں. نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی ملکی نظام میں بہتری میں حصہ ڈالنا ہوگا. اس وقت ہر جماعت صرف اپنے مفاد کا سوچنے میں مصروف ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس, ہر روڈ, ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہیں اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں, مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. کشمیر کا مسئلہ بیلٹ سے حل ہوگا, بلٹ سے نہیں. کشمیر میں مینڈیٹ واپس نہ کیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ایک بار پھر نون لیگ پر تنقید. کہتے ہیں آزاد کشمیر میں ہر صورت اپنا مینڈیٹ واپس دیں گے. کیا وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی احتجاج میں شامل ہوں؟ اسمبلی میں کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے. کشمیری مہاجرین کا ووٹ چوری ہوگا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے الیکشن کمیشن سے تحقیقات کا مطالبہ کیا, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نون لیگ کے خدمت گزار ہیں؟ امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن دھاندلی کو چھپا نہیں سکتا. اوگرا نے ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری.
पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर। डीजल की कीमत में ₹2.42 इजाफे से नई कीमत ₹393.04 फी लीटर होगी। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ारत की ज़ेर-ए-वज़ारत अहम इजलास। वज़ारत पंजाब ने 5 दिन के अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब की तश्कील नौ के जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। मरियम नवाज का पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। वज़ारत पंजाब कहती हैं कि सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाया जाए। साफ पानी मनसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को साफ पानी की फराहमी सबसे अहम तरजीह है।